بہت پہلے ایک سوال پوچھا گیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ جو ہے لڑکا یا جو لڑکی ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں یا اپنے نکاح کے بارے میں گھر والوں کو بتا سکتے ہیں یا جس کو پسند کرتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں کہ ایسے ملٹیپل کوشچنز تھے. تو میں آپ کو جو ہے اوور آل سبھی کا آنسر دے دوں ایک بار. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا یعنی آدم اور حوا کو, تو جب زمین پر ان کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم دونوں, مطلب یہ انسان اور شیطان کے تعلق سے کہا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر, یعنی آدم اور ابلیس, کہا کہ تم ایک دوسروں کے دشمن رہو گے اس زمین پر اور تم کو ایک وقت مقرر تک اس پہ رہنا ہے. آپ سورہ بقرہ کا پڑھیے 3-4 رکوع آپ کو معلوم پڑ جائے گا. ایک وقت مقرر تک تم کو اس پہ رہنا ہے, شارٹ ٹائم کے لیے, اور میری ہدایتیں تم تک پہنچتی رہیں گی. بس جن لوگوں نے میری ہدایتوں کی پیروی کی نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا نہ کوئی جو ہے افسوس. اور وہ ہدایت سے مراد ہے شریعت. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر بھیجا. پھر ان کے بعد کئی انبیاء آئے, ہم نے انبیاءوں کا سلسلہ دیکھا پورا. سب کو شریعت دی گئی, جو رسول تھے ان کو الگ الگ. کچھ چیزیں حلال کی جاتی تھی, اس میں کچھ چیزیں حرام کی جاتی تھی. حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. نبیوں کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے. نبیوں کو بھی اجازت نہیں, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں دی گئی. جیسا ایک بار آپ نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا, وہ واقعہ پتہ ہے نا آپ کو, 2 ازواج کے تعلق سے جو ہوا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ آپ کون ہو سکتے ہیں نبی اس چیز کو حرام قرار کرنے کے لیے جس کو ہم نے حلال کیا. تو یہ کسی نبی کے بھی اختیار میں نہیں. تو اب جو شریعت ہے یعنی امت محمدیہ, یعنی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, ہم کو جو شریعت دی گئی ہے اس میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ آپ نامحرم سے بات نہیں کر سکتے الا کہ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو, سوائے مجبوری کے. اب بے شک اس کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا ہے کہ نامحرم سے آپ شادی کی بات کریں, نکاح کی بات کریں, پسند اور ناپسند کی بات کریں. اس کی اجازت تو اس شریعت نے بالکل بھی نہیں دی. دھیان سے سنو. تو یہ پہلا واضح ہو چکا ہے پورا. پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی پسند ہو تو کیا گھر میں اس کی بات کی جا سکتی ہے؟ اجازت تو دی علماء نے کہ اجازت دی جا سکتی ہے, لیکن پھر بات وہی آئیں گی. کہیں نہ کہیں پھر ایک خیال ذہن میں آئے گا کہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے, کنواری لڑکی, اس کے حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کرے. لیکن اگر مثال کے طور پر وہ حلال طریقے سے چاہتی ہے کہ نکاح کرے اور اس کے والدین اس بات پر اس کے ایگری ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین سے بات کر سکتی ہے. شریعت اس کو منع نہیں کرتا, اجازت دیتا ہے. ویسے لڑکے کو بھی ویسی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے پاس جو معاشرے میں ہوتا ہے, پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارے پاس اتنا سیدھا سیدھا معاملہ نہیں رہتا. لوگ علماء سے فتوے تو لے لیتے, کیا ایک لڑکی اپنے گھر والوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بول سکتی ہے, کیا ایک لڑکا اپنے والدین کو نکاح کے بارے میں بول سکتا ہے. علماء بول دیتے ہیں ٹھیک ہے, بس اتنا سن لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. لیکن وہ گھر والوں سے بات ہی نہیں کرتے ہیں, بلکہ کئی سال تک چلتے رہتا ہے میسج, کالنگ, سنیپ, انسٹا, ایف بی, کئی سال تک باتیں بھی شیئرنگ ہو رہی ہے, فوٹوز بھی شیئرنگ ہو رہی ہے, پھر ہر چیز بتائی جا رہی ہے, گھر کی, ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی. یہ درست نہیں ہے, اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. آپ جتنے بار کریں گے اتنے بار آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے. مطلب ایک نامحرم مرد اور عورت کا بات کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو آپ جتنے بار بات کریں گے, صرف بات نہیں, ٹیکسٹنگ بھی, بات ہو, وائس کال ہو یا ڈائریکٹ ملنا ہو, یہ سب حرام چیزوں میں شمار ہوگا. ہر بار آپ کو اس کا اتنا گناہ ملے گا, ایک بار نہیں, ہر بار. جتنے بار وہ گناہ کریں گے اتنے بار گناہ ملے گا. تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے, اب جس نے کر لیا تو وہ توبہ کر لے اور دوبارہ کبھی ایسا نہ کرے. کیونکہ دکھنے میں ایسا سمپل لگتا ہے, بچے سوال کرتے ہیں کچھ اور جو علماء رہتے جواب دے بھی دیتے ہیں, بچے جواب لے لیتے ہیں اور بس شروع.
बोले अपन बात करने वाले 2 साल के बाद, और जब तक अपन मिलते रहेंगे बातें करते, हराम है, बिल्कुल जायज नहीं है। बिल्कुल आप जितने बार करेंगे उतने गुनहगार होंगे, और आपके अंदर से हया निकलती जाएंगी। और मैंने बताया जहां हया निकल जाती है ईमान भी निकल जाता है। जब ईमान ही नहीं रहेगा तो फिर आपकी ये जिंदगी क्या काम की? वो मसले मसाइल तो आपने पूछ लिए, लेकिन गलत हरकत से आपका ईमान खत्म होते जा रहा है, तो ये जायज नहीं है, इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। पसंद का मतलब ये है कि कोई पसंद है, दीनदारी की बुनियाद पर वालिदैन से आप बात करें, वालिदैन ने कह दिया नो, बस बात वहां खत्म। रो रे धो रे, गम के मैसेजेस जा रहे, हाँ, गमगीन सॉन्ग सुनते बैठे हाँ, उदासी में एक हराम काम करने जाएंगे, पीछे उसके 10 हराम काम उसके साथ जुड़ जाते हैं। बोलते ना, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, वैसे एक हराम काम इंसान जब करता है तो उसके पीछे उसको 100 हराम काम करने पड़ते हैं, और धीरे 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 उसका ईमान खत्म हो जाता है। सिर्फ दुनिया में एक लड़की और एक लड़के के लिए उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला के सामने अब उसको खड़े रहना है और जवाब देना है। छुपकर आपने बातें तो की, लेकिन अल्लाह ताला कयामत के दिन आपकी सारी चीजें रिकॉर्डिंग बताएगा, आप जो किया करते थे, आप जो करते थे वहां पर सब एक्सपोज किया जाएगा, और वहां कितनी बड़ी शर्मिंदगी होंगी कि सारी दुनिया देखेंगी कि आपने जो किया। तो ये बहुत शैतान का रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है, अपने आप को इससे बचाइए। अल्लाह ताला बेहतर जानता है आपके लिए बेहतर क्या है, और वो बेहतर रास्ते निकालेगा। और वालिदैन कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, इल्ला के वालिदैन किसी मुशरिक, किसी कुफ्र करने वाले को या बेदीन इंसान से अगर किसी का निकाह करवाना चाहते, लड़की हो या लड़का, तो वो उसके खिलाफ बोल सकते हैं कि हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये शख्स जो है मुशरिक है, शिर्क में मुलविस है, कुफ्र करता है, बेदीन है, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बुनियाद पर ही आप वालिदैन को जो है इनकार कर सकते हैं, वरना अक्सर तो वालिदैन अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं और आपके बेहतरी के लिए ही वो फैसले करते हैं, तो उनकी बात माननी चाहिए। राय मशवरा देने की इजाजत आपको शरीयत ने दी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चंद चीजें थी जो अक्सर पूछी जाती थी, इसलिए मैंने आपको वजाहत के साथ थोड़ा सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला हम सबकी जो है हिफाजत फरमाए।